ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ویلکم۔ پہلوں تے کاغذ پینسل ایگریمنٹ روبی ارم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اپنی ذاتی پروڈکشن جڑی میری ہو رہی ہے تے میں 3-4 گھنٹے کام کرا۔ اپنی ٹیم میں بیٹھی ہیں اس وقت، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ میرے لگ رہا ہے میری پیمنٹ مرے گی۔ ناظرین، آفتاب اقبال کے ڈوبتے جہاز سے ہر کسی نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی ہیں، اور جو کچھ اچھے برے وقت کے ساتھی تھے آفتاب اقبال کو اپنی کامیابی کا کریڈٹ دیتے تھے، آج برے وقت نے اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے جانے سے برا وقت آ گیا ہو۔ اب سے پہلے ہنی البیلا اور آغا ماجد سمیت پروڈکشن کے کچھ لوگ، خاص طور پر آفتاب اقبال کا رائٹ ہینڈ کہلانے والا حسیب خان بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب آپ جان کر بہت حیران ہوں گے کہ روبی انم اور ایوب مرزا نے بھی آفتاب اقبال کو گڈ بائے کہہ دیا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ سب کے لیے بہت ہی حیرانی کی بات ہوگی، مگر یہ دونوں بڑے فنکار بھی آفتاب اقبال کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ گو کہ دونوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اب سے پہلے اس بات کا شور تھا کہ ہنی اور آغا نے آفتاب اقبال کو کیوں چھوڑا۔ حیرت یہ ہے کہ دونوں پارٹیز نے اپنا موقف دیا اور دونوں کا ایک دوسرے سے جدا تھا۔ ایک پارٹی نے کہا کہ میں نے انہیں نکالا اور دوسری نے کہا کہ میں نے ودا لی۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز فینز کے آگے سرخرو ہونے کی کوشش میں ہیں۔ ہنی اور آغا اس کوشش میں ہیں کہ ان پر بے وفائی اور بغاوت کے الزامات نہ لگائے جائیں، اس لیے آفتاب اقبال تعریف بھی کرتے ہیں اور دبے لفظوں میں اپنے گلے شکوے بھی سنا دیتے ہیں، جبکہ آفتاب اقبال نے ایک ہی مرتبہ تمام کا کچا چٹھا کھول کر آخر میں یہ کہہ کر کور کر دیا، سب میرے بہت پیارے ہیں اور ان کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے۔ اور ابھی یہ شور کچھ تھما ہی تھا کہ ابھی روبی اور ایوب مرزا نے بھی پاکستان کے سب سے بڑے کامیڈی شو کو چھوڑ دیا ہے۔ اب سبھی طرف یہی سوالات ہیں، ہر کوئی آفتاب اقبال کے شو کو کیوں کر چھوڑ رہا ہے؟ وہ لوگ جو پچھلے 15 برس سے آفتاب اقبال کے ساتھ تھے، اچھے برے وقت میں ایک ساتھ کام کیا، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہوا، ایک سے دوسرے چینل پر بھٹکتے رہے، اپنا چینل بنایا، بند ہوا، نئے چینل پر آئے، تنقید، منفی رویے، سب کچھ سہا، مگر اب ایسا کیا ہو گیا جو ان سب مصیبتوں اور مشکلات سے بڑھ کر ہے، جس نے پاکستان کی سب سے بڑی کامیڈی ٹیم کو توڑنے پر مجبور کر دیا اور پاکستان کا سب سے بڑا شو بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ٹیم خبردار is one of the best teams in the world. یہ انج کرو مرو انج کری دے۔ اردو ہندی سمجھنے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں دنیا کا یہ سب سے بڑا شو ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر عجیب لگا ہوگا، مگر اس کی سب سے بڑی وجہ مالی مسائل ہیں۔ وہ آفتاب اقبال جو میڈیا انڈسٹری میں سب سے زیادہ اور آن ٹائم سیلریز دینے کے حوالے سے جانے جاتے تھے، اب تنخواہوں پر کٹ لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہر کامیڈین کی آخری منزل آفتاب اقبال کا شو ہوا کرتا تھا، اور اس کا حصہ بننا مطلب پوری دنیا میں مقبول ہونے کے مترادف تھا۔ ان کامیڈینز کو سب سے زیادہ معاوضہ ملتا، اور ایسے بھی کامیڈینز تھے جو سالوں سے کام کر رہے تھے مگر اپنا ذاتی گھر تک نہ بنا سکے، لیکن جب سے آفتاب اقبال کی ٹیم کا حصہ بنے، اس قابل ہو گئے کہ اپنا گھر بنا سکیں اور ایک قابل قدر آمدن اور ذاتی استعمال میں رقم رکھ سکیں۔ ہنی البیلا کی طرح روبی انم بھی آفتاب اقبال کی کور ٹیم کا حصہ تھیں۔ انہوں نے جب آفتاب اقبال کو جوائن کیا، ایک دفعہ بھی چھوڑ کر نہیں گئیں، بدلے میں آفتاب اقبال نے بھی ان کی برانڈنگ کی، ان سے شو ہوسٹ کروائے، انہیں کینیڈا ساتھ لے کر گئے، اپنے شو میں مین رولز دیے اور فن کی بہت سی جہتوں سے متعارف کروایا۔ یہ آفتاب اقبال ہی تھے جن کی وجہ سے تھیٹر چھوڑنے والے فنکار آج تک مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے ہیں، اور ان کے وقار میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ اب ڈرائنگ روم کے فنکار بن چکے تھے، اور جو نام آفتاب اقبال نے انہیں دیے، سٹیج پر بھی اب انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آج جب آغا ماجد سٹیج پر جاتے ہیں تو لوگ آڑو گرنیڈ کے نام سے انہیں پکارتے ہیں۔ آفتاب اقبال نے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت عروج دیکھا، لیکن شاید اب اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح سے فنکار انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی ریٹنگ میں بہت زیادہ فرق آ گیا، اور آنے والے وقتوں میں مزید آتا جائے گا۔ دراصل آفتاب اقبال کو آپ نیوز سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے، تبھی سے وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب حالات دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے شو کے بڑے کردار چھوڑ چکے ہیں، جبکہ ناصر چنیوٹی جیسا بڑا فنکار اب بیگو لائیو کے ذریعے گزارا کر رہا ہے، جو کہ اتنے بڑے فنکار کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے۔ روبی انم اور ایوب مرزا کی بات کریں تو انہوں نے بھی باغی گروپ جوائن کر لیا ہے۔ وہ اب آغا ماجد اور ہنی البیلا پروڈکشن کا حصہ بن چکی ہیں۔ انہوں نے یوٹیوب پر ایک شو بھی ریکارڈ کروایا ہے، جس میں انہیں باقاعدہ طور پر ویلکم کیا گیا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ویلکم۔ پوری ٹیم والوں ہاں جی، یہ پوری ٹیم لے لے بنے میں جی اتنے آئی ہوں، جڑا تسی مینوں بکے پھڑاتا ہے، پہلوں تے کاغذ پینسل ایگریمنٹ، میں بغیر شرطہ تو کام۔ اس ریکارڈنگ میں ایوب مرزا بھی شامل تھے۔ باقی فنکاروں سے بڑھ کر مجھے ذاتی طور پر ایوب مرزا کی زیادہ حیرانی ہوئی۔ باقی فنکار سٹیج پر کافی مقبول تھے، لیکن ایوب مرزا ان کے مقابلے میں اتنے مقبول نہیں تھے۔ انہیں آفتاب اقبال نے نام دیا، ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئے، یہاں تک کہ شو میں ان کے گیت بھی ریکارڈ کروائے، لیکن نہ جانے کیوں ایوب مرزا نے باغی گروپ کا ساتھ دیتے ہوئے اتنے بڑے شو کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری جانب آفتاب اقبال نے اپنا فوکس مکمل طور پر ڈیجیٹل میڈیا پر کر لیا ہے، جہاں پر وہ مختلف شوز
شوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں اوپن مائک کیفے، محکمہ ماحولیات اور کچھ دیگر شامل ہیں۔ اب سے پہلے جہاں ہنی البیلا اور آغا ماجد کے سروائیول کی بات ہو رہی تھی، روبی انم اور ایوب مرزا کے چھوڑ جانے سے شاید آفتاب اقبال کے سروائیول کی باتیں بھی شروع ہو گئیں۔ کیا وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال پائیں گے اور ان سب بڑے ناموں کے باوجود اپنے شو کی ریٹنگ بحال کر پائیں گے؟ بے شک آفتاب اقبال ایک بڑا نام ہے اور ان سب فنکاروں کی کامیابی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن ہر شو میں فنکاروں کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ بھارت کا کامیڈی شو کپل شرما سب سے بڑا شو تھا اور اب بھی اس کی بہت ریٹنگ ہے، لیکن ڈاکٹر مشہور گلاٹی کی جانے سے شو کی ریٹنگ دھڑام سے گر پڑی تھی اور کپل کتنے عرصے تک کرائسس میں چلے گئے تھے۔ اسی طرح سے یہ دیکھنا ہوگا کیا آفتاب اقبال اس بحران کا سامنا کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک روبی انم کو واپس لانے کے لیے ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی طور پر بات طے نہیں پائی۔ یقینی طور پر بات پیسوں پر آ کر رک جاتی ہے، وگرنہ ان سب فنکاروں کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بات پیٹ کی آتی ہے تو دوست، استاد سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہنی البیلا اور آغا ماجد سے متعلق ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ایک بڑی ٹیم تشکیل دے چکے ہیں جن میں 2 پروڈیوسر ہنی اور آغا کے علاوہ روبی، ایوب مرزا اور نوجوان کامیڈین وحید خان کے علاوہ کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہوں۔ اس گروپ نے آفتاب اقبال کو محض پیسوں کے لیے چھوڑا ہے۔ چائے پی رہے ہو، تہاڈا دھیان ہی ساڈے لے نہیں ہےگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کا۔ نہیں میں بلایا وے، صبر کر پہلے انہاں دا میں گل پہ کرنی ہے۔ نہ تو میرا انٹروڈکشن کرایا، نہ تو میں گل کر رہی ہے۔ تو نہ کہ کوڑ اور تو آپ کوڑ تیرا کھ نہ رہے وے، بیڑا کر کے بھائی وے بڑے منہ والیا۔ وہی سبھی فنکار، وہی پروڈیوسرز جنہیں آفتاب اقبال نے سکھا کر اس مقام پر لا کھڑا کیا، اب وہی آفتاب اقبال کے مقابلے میں آئیں گے اور ان کے شو کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی جن پتھروں کو ہم نے عطا کی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم پر ہی برس پڑے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے صنم، آج مندر میں وہ بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ سب کی وفا اور بے وفائیاں اپنی جگہ، مگر ہماری دعا ہے کہ آفتاب اقبال کو شو کو پھر سے 4 چاند لگائیں، کیونکہ یہ شو حقیقت میں پاکستان کا اثاثہ ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج ابھارتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ شو کا شیرازہ بکھرنے کی بجائے پھر سے سب کچھ ایک ہو جائے اور دیکھنے والوں کو پھر سے ایک اچھی انٹرٹینمنٹ مل سکے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ آفتاب اقبال، ہنی، ناصر، روبی اور آغا کے علاوہ شو میں وہ رنگ نہیں بھرے جا سکتے اور نئے کامیڈینز کو اتنا بڑا نام بنانے کے لیے انہیں کئی سال درکار ہوں گے جو یقیناً ان کے پاس اب نہیں ہیں۔ پہلے تو یقین کر یوسف خان لگتے سن، سوڈان دے سونے جوان ہیں پہ ایڈے سونے جوان نے کہ کی تک روشن سونا ہونا ہے۔ انہوں دا نمبر تو دے، تو کی کرنا نمبر انہوں دا؟ میں گینس بک والے کو بھیجے سا۔